آج ہم سنانے جا رہے ہیں ایک ایسی قوم کی کہانی جسے بار بار سمجھایا گیا، ان کے درمیان اللہ کا نبی کھڑا ہوا مگر وہ پھر بھی نہ مانے، اور پھر آسمان نے اپنی رحمت روک لی جب زمین سوکھنے لگی، جب کھیت برباد ہونے لگے، اور جب لوگ مجبور ہو کر اس نبی کے پاس آئے جسے وہ پہلے جھٹلاتے تھے، تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآنی تاریخ کی اصل کہانیاں اور ان کا سبق آپ تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل ہسٹریکل اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ لوگ قرآن کی کہانیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ کہانی ہے حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کے انجام کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم صرف گمراہی نہیں تھی بلکہ غرور میں بھی ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کا شہر بالبک اس زمانے کے امیر اور مشہور شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا مندر تھا، اور اس مندر کے اندر کھڑا تھا ایک بڑا بت بال۔ پوری قوم اس کی عبادت کرتی تھی، لوگ اس کے سامنے سجدے کرتے تھے، اس کے نام پر قربانیاں دیتے تھے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی وہ اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ ان کی زندگی، ان کی فصلیں اور بارش سب اسی بت کے اختیار میں ہے، مگر حضرت الیاس علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے رہے۔ وہ کہتے، تمہارا رب صرف اللہ ہے، مگر قوم کے سردار اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اگر لوگ اللہ کی عبادت شروع کر دیتے تو ان کی طاقت اور حکومت ختم ہو جاتی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، وہ بازاروں میں گئے، گاؤں میں گئے، کھیتوں میں گئے، ہر جگہ لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ ایک دن وہ شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر بولے، اے میری قوم، تم کب تک ایک بے جان پتھر کے سامنے جھکتے رہو گے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ حق کو پہچانو، رب صرف اللہ ہے۔ مگر لوگ پھر بھی نہ مانے۔ پھر وقت بدل گیا، آسمان پر بادل آنا بند ہو گئے، مہینے گزر گئے مگر ایک قطرہ بارش بھی نہ برسا۔ کھیتوں میں دراڑیں پڑ گئیں، جانور کمزور ہونے لگے، لوگ گھبرا گئے، دن گزرتے گئے، پیاس اور بھوک بڑھتی گئی۔ اب لوگوں کے دلوں میں پہلی بار خوف پیدا ہوا۔ آخر ایک دن قوم کے کچھ لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے چہرے تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، الیاس، ہم تباہ ہو رہے ہیں، کھیتوں میں کچھ نہیں اگ رہا، جانور مر رہے ہیں۔ اگر تمہارا رب سچا ہے تو اس سے دعا کرو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں دیکھا، پھر فرمایا، اگر تم واقعی نجات چاہتے ہو تو شرک چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ لوگوں کے دل نرم پڑنے لگے، مگر پھر سردار آگے آ گئے۔ انہوں نے غصے سے کہا، ہم اپنے معبود کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے، الیاس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یوں قوم دوبارہ تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے مگر اکثریت پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہی، اور پھر اللہ کا عذاب مزید سخت ہو گیا۔ قحط بڑھتا چلا گیا، زمین بالکل بنجر ہو گئی، شہر کی آباد گلیاں ویران ہونے لگیں، لوگ اپنے گھر چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے، اور جو لوگ اپنی ضد پر قائم رہے وہ تباہی کا شکار ہو گئے۔ مگر اللہ نے اپنے سچے بندوں کو بچا لیا، اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے نبی کا نام بلند کر دیا۔ سلام ہو الیاس پر۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا انجام ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ جب انسان حق کو جان کر بھی اپنی ضد اور غرور میں رہتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، مگر جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ قرآنی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں ضرور لکھیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور چینل ہسٹریکل اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم لاتے ہیں اسلامی تاریخ کی وہ کہانیاں جو انسان کو سچائی کا راستہ دکھاتی ہے۔